तुम अपने दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासे बना के मांगो, दिलों के कासे बना के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। वो कहता दिल झुका उस मुस्तफा के सामने, तेरी घर की मुरादें जरूर पूरी हो। ये जब आप परेशान होते हैं ना, बड़ी परेशानी, तो ये परेशानी जाती तब है जब दिल मुस्तफा का बने। दिलों को कासे बना के मांगो, दिलों को कासे बना के मांगो, हुजूर देंगे। अब मेरे साथ पढ़ें, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। करके देख रहे, आप किसी मसले में परेशान हैं, आप रात दुरूद पढ़ें, सलातो सलाम या रसूलल्लाह 100 बार पढ़ें और कहें आका मैंने आपसे ही लेना। जरा ऊंचा बोले, क्या कहें? मैंने आका आपसे ही लेना। पैसे लेने, बच्चे लेने, जिंदगी लेनी, कारोबार लेना, यानी जिंदगी की हर शय मैंने आपसे लेना। फिर देखें मिलती है कि नहीं। मांगने वाला पक्का हो। दिलों को कासे बना के मांगो, दिलों को कासे बना के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासे बना के मांगो, दिलों को कासे बना के मांगो, हुजूर जरूर देंगे, हुजूर देंगे। करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। गदाओ आंसू बहा के मांगो, गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासे बना के मांगो, जा पड़ जा। दिलों को कासे मत हो गए, हुजूर देंगे, देंगे। दिलों को कासे हुजूर देंगे। उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान नहीं जताते। उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान नहीं जताते। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर
مجھے تو محسوس ہو رہا ہے مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مجھے تو محسوس ہو رہا ہے مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مدینے ڈیرے جما کے مانگو مدینے ڈیرے جما کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے مدینے ڈیرے جما کے مانگو مدینے ڈیرے جما کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسے بنا کے مانگو دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے نصیحت جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسے بنا کے مانگو دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار
شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار میں تو ہوں کب سے تیار میں تو ہوں کب سے تیار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال ان کو تو معلوم ہے بھائیو میرے دل کا حال کہتے ہیں یہ دل کے تار کہتے ہیں یہ دل کے تار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں دیکھ کے ہم حاجی کو ان کو آ جائے گا پیار دیکھ کے ہم حاجی کو ان کو آ جائے گا پیار نورانی چادر میں چھپا دیں گے اس دم سرکار نورانی چادر میں چھپا دیں گے اس دم سرکار لے کے جب اشکوں کے کہ جب اشکوں کے بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری بہنیں میری بیٹیاں ایک بات یاد رکھ لیں اور میں آپ حضرات کو نا تفصیل سے سمجھا دوں دیکھیے میری طرف بعض عورتوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے انگوٹھی کوئی مثلا یہ ہماری باجی آئی ہیں عمرے سے انہوں نے کیا کیا یہ ہماری باجی منزہ کو انگوٹھی دے دی اس باجی کو گلاس دے دیا اس باجی کو کپ دے دیا اب یہ تینوں باجی گھر چلی گئے انہوں نے کیا کیا اس کو چوما سینے لگایا وہاں ایک اور باجی بیٹھی وہ آپ کی حرکتیں دیکھ رہی وہ کہتی باجی یہ کیا بلا ہے جس کو آپ چوم رہے ہیں تو جس نے یہ رنگ پہنی کہتی مدینے سے آیا ہے جس نے کپ پکڑا وہ کیا کہتی مدینے سے آیا جس نے گلاس پکڑا وہ گلاس والی کہتی مدینے اچھا تو اس میں چومنے والی کون سی بات ہے اب آپ پریشان ہو گیا ہاں لیکن آپ کا دل بار بار کہتا میں نے اور کوئی نہیں پتا مدینے آیا مجھے اور کسی چیز کا کوئی پتا نہیں ہے کہاں سے آیا لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے کسی ملک سے آئے گرم علاقے سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ہمیں نا کوئی برکت والی شے دے دیں آقا دو جانے اپنے جسم کے ساتھ پانی لگا کر ان کو دیا وہ پانی لے کے چل پڑے جب یکدم ان کو خیال آیا انہوں نے کہا آقا گرمی بڑی ہے یہ پانی تو ختم ہو جانا
فرمایا اور ڈالتے جاؤ برکت چلتی جائے گی. ہمارے ہاں اس برکت کا جیسے آپ میلاد ختم ہوتا تو آپ کو کہا جاتا ہے تبرک لے لے, کہتے ہیں نا, اس پر بھی لوگوں کی مرتیاں لگتی. مدینے کی رنگ پہن لیں, کہتے ہیں جی یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے. فریم آپ نے مدینے سے لیا, چلو مدینے کی شے بس آپ کے دل میں آیا. یعنی جس کے ساتھ نسبت مدینہ لگ جائے ہمارا دل خود مدینہ بن جاتا. یہ بات آپ کو سمجھانی, غور سے ان باتوں کو سمجھنا. مصلی آپ کے ملتا, تسبیح آپ کو مل جاتی, تو آپ کہتے ہیں یہ مدینہ سے آیا. ٹھیک ہے, اب ان باتوں کو غور سے سمجھیں قرآن مجید سے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ پاک نے بعض شہروں کو بڑا برکت والا بنایا. اب میں آپ سے نام پوچھتا ہوں, بتائیے پوری دنیا میں, ذرا ذہن پہ زور ڈال, پوری دنیا میں سب سے برکت والا شہر کون سا؟ مکہ اور مدینہ. چلو شکر ہے آج آپ جیت گئے, انعام میں آپ کو دعا دے دیتا ہوں. کیوں سادی ایسی بات ہے, مکہ اور اچھا, تو برکت والا شہر مکہ بھی, برکت والا شہر مدینہ. تو جس برکت والے مکہ میں حضور پیدا ہوئے ہوں, اب برکت کدھر گئی؟ مکہ آپ نے کہا برکت والا, مدینہ آپ نے, تو پتہ چلا بعض شہر برکت والے. مسجد اقصی جہاں بڑے بڑے نبی رہتے تھے اس کو بھی برکت. تو بعض شہر برکت والے ہوتے ہیں, بعض ذاتیں برکت والی ہوتی ہیں. تو بلند ذات نبی کی ہوتی ہے, ہر نبی برکت والا. اور پھر نبی کے ساتھ رہنے والے, یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے, مچھلی پکڑ لی, بھون لی, کاٹ لی, پکا لی, ولی ہیں. اب یہ مشیر ہیں سلیمان علیہ السلام, آپ بیٹھے ہیں, دیکھیں نبی کتنے بڑے. فرما مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے, 900 میل کے فاصلے پہ پڑا. تو سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں لاتا ہوں. فرمایا کتنی جلدی؟ اس نے کہا جی آنکھ جھپکنے سے پہلے. کتنی جلدی؟ اونچا بولے نا ذرا, آپ کی آواز سے آپ کی سستی ختم. آنکھ جھپکنے سے پہلے. فرمایا بیٹھ جاؤ, اس سے بھی پہلے چاہیے. اللہ پاک فرماتا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی کھڑا ہوا. اس نے کہا جی میں لے آؤں. فرمایا کتنی جلدی؟ اس نے کہا جلدی کی بات کرتے ہیں, ادھر دیکھے تخت نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ پلٹ کر دیکھا, بڑا ہیوی, جتنا بڑا یہ قلعہ ہو اتنا بڑا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں, یہ اس کا کمال. ٹھیک ہے, برکت نبی کے پاس بڑی ہوتی. یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ آج برکت اگر ہم لینا چاہیں کیسے لیں, یہ بات. تو بعض بلڈنگوں میں برکت, بعض شہروں میں برکت, نبیوں میں برکت, کتابوں میں بڑی برکت. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کتابوں میں سب سے زیادہ برکت کون سی کتاب میں ہے جی؟ ہم کون سی کتاب کی, ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر وہ لڑکی نئی آئی ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, فاطمہ اس کا نام ہے. مجھ سے پوچھیں, بس اب شادی ہوگی, بس ختم کام. اب آپ کا میرے ساتھ کام ہے. یہ بتائیں کہ جو برکت سب سے زیادہ ہم تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ قرآن کی. تو قرآن برکت والا, اس کا ایک ایک حرف برکت والا. بڑی کتابیں آئیں, اب وہ ختم ہو گئی. پوری دنیا میں ایک قرآن ہے, اللہ نے قیامت تک کری رکھنا تھا. فرما محبوب حرکتیں تیری بنتی جائیں گی, قرآن میرا بنتا جائے گا. تو حضور کی اداؤں کا نام قرآن ہے. ٹھیک ہے, اب کتنی برکتیں ہوگی, کعبہ بھی برکت, مکہ بھی برکت, مدینہ بھی برکت, انبیاء بھی برکت, اولیاء بھی برکت, عرفاء بھی برکت. اچھا, زیتون کا تیل, والتین والزیتون وطور سینین, اللہ نے زیتون کی بھی قسم کھائی, انجیر کی بھی قسم کھائی, جو آپ کھاتے نہیں, پسند ہی نہیں ہے اس قوم کو, اس میں بھی برکت, انار میں بھی برکت, زمزم میں بھی برکت. تو پتہ چلا بعض کھانے والی چیزوں میں بھی برکت, بعض پینے والی چیزوں میں بھی برکت ہے. یہ جو آسمان سے بارش ہوتی, یہ کیا؟ انزلنا من السماء, یہ میری رحمتوں کی بارش ہوتی. اسی طرح رمضان المبارک جب آتا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, ہم نے برکتوں کا سمندر ماہ رمضان بنا دیا. رمضان بھی برکت. اب جنہوں نے عمرہ کیا, میں ان کے منہ سے ایک بات گلوانا چاہتا ہوں, سن لیں. عمرہ جنہوں نے کیا ذرا ہاتھ کھڑا کریں, وہ ایک بات جی, ایک وہ بات جی, ایک یہ تین, ایک یہ بات جی, ذرا ان کے منہ سے سنیے, سچی سچی بتائیں, گرمی میں جائیں یا سردیوں میں, وہاں ہر وقت نور لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟
یہاں ہمارے یہاں گرمی ہو تو گرمی چبھتی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اچھا وہاں پر آپ نے سردیوں میں گرمیوں کا پھل نہیں کھا سکتے، اور وہاں آپ جائیں سردیوں کا پھل بھی ملے گا، گرمیوں کا پھل بھی ملے گا۔ اللہ نے فرما دیا کچھ نہیں ملتا، میرے مدینے آ جاؤ۔ یا اللہ یہاں کے فرما سردیوں کے پھل، مونگ پھلی کب ملتی ہے؟ سردیوں میں، جون میں چلے تو ملے گی۔ آم کب ملتا ہے؟ میں گیا تھا سردیوں میں، تو بڑے بڑے مینگو ہے، ہیوی مینگو، ہٹے کٹے مینگو۔ میں نے سوچا میں لے جاؤں، پھر میں نے کہا جہاز میں خراب نہ ہوتا، اب ذہن تھا نا، مجھے کیا پتا۔ تو بعد میں پتا چلا اکثر ہماری عورتیں جاتی ہیں وہاں، تازہ کھجور ایسے پرس کریں، گٹھلی اچھل کے باہر آتی۔ تو آپ اندازہ کریں یہاں برکت، وہاں سے یہاں آئے تو زمزم برکت والا رہتا، برکت جاتی نہیں۔ ایک سائنسدان تھا جاپان کا، اس نے کہا تھا اگر ایک قطرہ زمزم کا، ایک قطرہ 10 ڈرم پانی کے بھر دیں، سب میں ایک قطرہ ڈال دیں، یہ جاپان کا سائنسدان کہتا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ سارا ہی زمزم ہوگا۔ زمزم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے آپ جس نیت سے پئیں اللہ اس نیت کے آپ کو تاثیر دے دے گا۔ ہم ویسے بھی ہم کہتے ہیں زمزم نہ، زمزم پینے کا طریقہ یہ برکت ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب پیو نیت کرو یا اللہ، اب پی لیا کرم کر دے، پھر پیے فضل کر دے، پھر پیے رحم کر دے، تینوں دعاؤں میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بعض اوقات برکت والے بنائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، اب لیلۃ القدر اس کی الگ برکت۔ سال میں کتنے بار لیلۃ القدر آتی ہے؟ اونچا بولیں، ایک بار۔ پھر بولے کتنی بار؟ ایک بار۔ اب آپ کو عجیب بات بتاؤں، عجیب بات، اب آپ کو پتا نا وہ شب قدر سال بعد آنی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ چاند کی۔ اپنا کیلنڈر دیکھیں، آج چاند کی میرے خیال بدھ کو 11 ہوگی، 9 ہے، 8 ہے، آج چاند کی 8 ہے، آج چاند کی 8 ہو گئی۔ تو اگلا مہینہ آنے میں 18 دن باقی ہیں، 7 ہے، اگلا چاند کا مہینہ آنے میں 18 دن باقی ہیں۔ اگلے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، ہر رات لیلۃ القدر ہے، وہ آ رہی ہیں، اس کا انتظار ہے۔ وہ جمعہ اگلے چاند کو نا ذوالحجہ کی موضوع لگاؤں گا۔ تو اللہ نے حضور کی امت کے لیے جتنی برکتیں رکھی ہیں اتنی برکتیں پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ یہاں تک آقا نے فرمایا میری امت، آپ کئی بار کوئی پریشانی ہوتی، کئی بار ایک دن میں ہمارے گھر میں ایسا ہوا، صبح پریشانی آئی، بھابھی کو اٹیک ہوا، ایک دن دوپہر کو یہ ہماری بہن یہ بھی اٹھ کر جن کا آپریشن ان کا مسئلہ تھا، شام کو وہ جو لندن بیٹھا اس کا کڑاکا نکل گیا، ایک دن میں 3۔ یہ میرا منہ دیکھیں، میں نے آسمان کی طرف منہ کر لیا، میں نے کہا سارے کام تیرے ہیں، میرا تو قصور ہی نہیں، جو کام کرنے۔ بھابھی کو اٹیک ہوا، دوپہر کو ہمشیرہ کا مسئلہ، حماد کا مسئلہ بنا، شام تک سب مسئلے اپنی جگہ ٹھیک، 3 دن لگ گئے۔ کبھی تکلیف اچانک آتی، اس لیے آقا نے فرمایا جب اچھے دن ہوں، مثلا آپ کو کوئی غم نہیں، تکلیف نہیں، دکھ نہیں، تو برے دنوں کی دعا کیا کر، مولا اس کے اچھے دن ہر لمحے جاری رکھ۔ اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر آگے آپ میں سے کوئی حج پہ جا رہا؟ حج پہ باجی کے اتارے نا، چلی گئی باجی، ساڑھے غریباں دی گل پہنچا دیا جائے۔ اچھا یہ بات دیکھ لی، جگہ بھی برکت والی ہو گئی، وقت بھی برکت والا ہو گیا۔ تہجد کا وقت بڑی برکت والا، آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں، قبر میں اس بندے کو آگ نہیں لگے گی۔ تہجد کی 2 رکعتیں قبر میں آگ نہیں لگنے دے گی۔ سورہ ملک پڑھ لے رات کو، آقا نے فرمایا بھلے جتنا مرضی گناہ گار گھسیٹ کے جنت لے جائے گی۔ برکت دیکھیں کہاں کہاں اللہ پاک نے چھپا رکھی، اور یہ تبرک ہے، یہی خیرات ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا بڑے لاڈ میں، اور وہ لاڈ میں کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا قم یا محمد، اے محمد آپ کھڑے ہو جائیے۔ آقا فرماتے حکم مجھے ہوگا، محبوب تو کھڑا ہو۔ جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگا ہوگا وہ سمجھے گا اللہ نے مجھے بلایا، محمد اکرم، محمد اشرف، محمد ابراہیم، محمد نعیم۔ آقا فرماتے وہ پھر جتنے محمد 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 والے ہوں گے وہ سب جب کھڑے ہو جائیں گے، بلاوا تو ہوگا مجھے،
اللہ پاک دیکھ کے فرمایا کہ سونے یہ بھول گئے ہیں، میں نہیں بھولا، میں نے تو کھڑا کیا تھا تجھے، تیرے نام کے بھول پن پر یہ کھڑے ہو گئے، تو سونے اب ان کو بٹھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تیرے نام کے خاطر کھڑے ہوئے، چلو ایسا کر یہ جتنے کھڑے ہو گئے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ ایک نام، یہ آپ چیچو میچو پتونگڑے نام رکھ دی، حضور کا نام رکھیں۔ اور اگلی حدیث سنیں، بڑے بچوں کے نام کے ساتھ حضور کا نام نہیں، میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، یہ ہماری سائقہ بازی بیٹھے ان کے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ نام محمد رکھو۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جس جس بندے کے نام کے ساتھ محمد ہوگا، اللہ فرشتوں کو بلا کر کہے گا ادھر آؤ، جی مولا اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، یا اللہ عذاب نہیں دینا۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میرے یار کے نام جیسا نام ہے، اسے عذاب دوں میرے محمد کے نام جیسا؟ فرمایا میں نے قسم کھا رکھی جس کا نام میرے محبوب کے نام جیسا ہوگا اسے میں عذاب نہیں دوں گا۔ اب عذاب نہیں دینا چاہتا جس نام پہ، وہ رکھنا ہی نہیں آپ نام۔ ہم میں کتنے جن کے بیٹوں کے نام کے ساتھ محمد نہیں لگتا، آپ نام لینا۔ میاں کا نام ہی نکما، اے دنا نکو ہے جی، اے جی آئے دنا کیا اس کو کہتے ہیں، بڑا عجیب سا بجو، اس طرح کے کو نام، مٹھو، اے جی نک نیم ہے، سبحان اللہ۔ سائقہ کڑک کو کہتے ہیں، کڑک بجلی کی کڑک، یہ کڑک مان کے تھی بیٹھے ہو، یہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں آتا ہے، اور کہ سیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ کڑک سے نکلا، برق اس کو بھی کڑک کہتے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی، آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں میرے ہم نام ہو، جس گھر میں میرا محمد نام، اللہ کی رحمت کے فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں پہلے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ہم نے گھروں میں میں آپ کو صاف بتاؤں، آدھا قصور آپ کا، مانے نہ مانے، بھلے آپ کو غصہ ہے میرے پہ، ٹھنڈا پانی پی لے، آدھا قصور آپ کا ہے، آدھا آپ کے میاں کا قصور ہے۔ غصہ تو نہیں آیا؟ مثلا آپ کا کیا، آپ ماں ہیں، آپ کا کام ہے بیٹے میں نے حضور کا نام رکھنا، محمد رکھو احمد رکھو، آقا نے فرمایا جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا یا احمد ہوگا جہنم نہیں جائے گا۔ چلو آگے سنو، میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں اس محمد کے صدقے برکتیں ہوں گی۔ لینی پھر بھی نہیں، پوچھ لیں کسی کا نام کیا اس کو، لائکا، لائبہ، چائکا، چائبہ، کیا 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 کا نام بتاؤں، مجھے تو لسٹ بھی نہیں آتی، کومبا، سائکا، اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ آپ خود اپنا نام، یہ اس کا نام عشوا، عشا دودھ دینے کے کہتے ہیں، رکھ لیتے نام۔ اثر نچوڑ، فجر، یہ جو فجر کا وقت پو پھوٹنا، حالانکہ اس کا نام نہیں رکھنا چاہیے، جس لڑکی کا نام فجر کا بیمار رہے گی، اے جی میری فجر ہے، تو موجہ کرو پھر۔ جب آپ نے یہ نام رکھا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا، اس نے نام بتایا، فرمایا تیری ماں کا نام، اس نے کہا جی یہ، فرمایا تیرے باپ کا نام، اس نے کہا جی یہ، تو آپ جلال میں آ کے فرمایا بھاگ کے جا، تیرے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ اس کے نام کے معنی بنتے ہیں آگ کا انگارہ، آگ کا شعلہ، آگ کا دہتا ہوا مقام۔ گھر گیا تو گھر جل چکا تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا نام آگ بھی ہوتے ہیں اور رحمت کی بہار بھی ہوتی ہے، اس لیے حضور کے ہم نام محمد یا احمد، اللہ کو اس نام کی بڑی حیا ہے، ہمیں ہو یا، اس لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں میرا ہم نام ہو اس کا حیا کیا کرو۔ اب مزید دو چار باتیں کر کے بات کو اختتام پہ لاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ نام حضور کے نام کا ہم نام ہو رب اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اگلی بات سنیں، آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص میری آل کی محبت میں مر جائے، من ماتا علی حب آل محمد
صلی اللہ، اگر ساری عمر میری آل سے محبت کرتا مر جائے، اللہ پاک مرتے ہی اس کو درجہ شہادت کا عطا کرتا۔ ایک بات، شہید کا درجہ، اور یہ شہید کا درجہ دنیا میں ولیوں سے بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا میدان محشر میں ہر کوئی حساب دے رہا ہوگا اور میرا دیوانہ میرے دسترخوان کا لنگر کھا رہا ہوگا۔ ہمارے ہاں محرم آتا ہے لنگر لے آؤ، محرم آتا ہے تو محرم کے ساتھ ہی بعد کے منہ کالے بن جاتے ہیں، بچی محرم کے 10 محرم کو کھانا نہیں دینا چاہیے، بھی آپ نہ دیں، آپ نہ دیں، آپ اپنی شادی پہ نہ دیں، ولیمے پہ نہ دیں، برتھ ڈے پہ نہ دیں۔ میرے حسین کے لنگر کو روکنے سے پہلے اپنا تو بند کرو، جس کا لنگر کھانا قرآن کے الفاظ ہے کہ جب 3 دن تک حسن حسین ہوا کیا، بیمار پڑ گئے، سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں گئی، عرض کیا بابا جان بچے بیمار ہو گئے کیا کروں؟ فرمایا نظر کے روزے رکھ لو، منت کے روزے رکھ لو۔ اللہ کی شان، مولا علی کہیں سے کچھ مال لے کے آئے، کھانا پکایا، پہلا روزہ افطار کا وقت آیا، دستک ہو گئی، وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلی شام کو مسکین آیا، دوسری شام کو قیدی آیا، غریب آیا، اور تیسری شام کو قیدی آیا۔ جب افطار کا وقت ہوتا دروازے پہ دستک ہوتی، غریب ہوں اے آل محمد کھانا کھلا دو، مولا علی سارا کھانا ان کو دے دیتے۔ 3 روزے علی کے گھر کا کھانا پکتا علی کے گھر میں تھا، جاتا کسی اور کے پیٹ میں۔ حضور کو پتا چلا کہ 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، دوڑے تشریف لائے، بڑے کمزور تھے، تو سب کو آپ نے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جا، میرے محبوب کی آل نے میری خاطر، میری پیار کی خاطر دوسروں کو کھلایا اور خود کو بھوکے سلایا، جا قرآن مجید کی صورت لے جا، قیامت کا دن ہوگا، ہر جنتی جو جنت میں رہے گا وہ آل محمد کے لنگر کا فیض کھائے گا، وہ بھی لنگر آل محمد کا ہوگا۔ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہاں کا فیض بھی آل محمد کا صدقہ ہوگا، کھاؤ بھی ان کے لنگر اور بولو بھی ان کے اوپر، اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں اس بندے کو عذاب نہیں ہوگا، غور سے سنیں، مرد ہو یا عورت، اسے عذاب نہیں ہوگا۔ آقا کسے؟ فرمایا جسے مجھ سے محبت ہو۔ تو ہر دن تلاوت ناز ذکر سنتے سنتے حضور کو یاد کیا کر، اس قبر میں اس بندے پر عذاب نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، بڑے پریشان ہوئے، پریشانی میں ایسے سوئے، حضور نظر آ گئے، فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ محبت والوں کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ قبر یہ نا باندھی، آپ دیکھتے ہیں نا بھائی، قبر دیکھیے نا، آپ سب نے دیکھیے کہ نہیں؟ قبر تنگ ہوتی ہے یا جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوتے ہیں وہ تنگ ہوتی ہے؟ بھائی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا ساری دنیا، ماں کا پیٹ تنگ ہوتا ہے نا، قبر بڑی، وہ رب ماں کے پیٹ میں آپ کو تنگ نہ ہونے دے، قبر میں تنگ کیوں ہونے دے گا؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ جب درود و سلام والا قبر میں جاتا تو درود کے صدقے اس کی قبر کو رحمت مصطفیٰ کی خیرات کا مرکز بنا دیا جائے۔ درود جیسے مرضی پڑھے، درود جتنا مرضی پڑھے، میں کہ کم سے کم 10,000 آپ اگر الفاظ گفتگو کے بولتے ہیں تو ذرا کم کر لیں، کسی کو گالیاں دینا کم کر لیں، پلوتے دینے کم کر لیں، طنز کرنا کم کر لیں، کسی کو اوپر گفتگو کرنا کم کر لیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، تنگ ہوں، گھر میں گزارا نہیں ہوتا، یہ آپ کے لیے وظیفہ، کیا کروں؟ فرمایا اذا دخلت بیت الدار، جب تو اپنے گھر میں جائے، وقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا جب گھر میں تو جائے اپنے گھر میں تو سب سے پہلے یہ کام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بازار جاتی، گھر آ کے سلام نہیں کرتی، یہ بڑی سیاڑیاں۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں، رسول اللہ کا حکم ہے، کسی عام بندے کا حکم نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا سلام عام شے نہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے،
وہ کرتا تب ہے جب وہ توفیق دیتا ہے. تو توفیق کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر شے کوئی نہیں. آپ گھر آتے ہیں, اچھا میرا پتر مٹھو آ کھا لے, مٹھو آ تیرے واسطے گلریاں لے, بھائی سلام تو کرو. حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بیٹھتا تھا نا بغیر سلام حضور اٹھاتے تھے, فرمایا نکل جاؤ. آپ نے فرمایا تمہیں احساس نہیں ہوتا محمد پر رحمت نازل ہو؟ وہاں سے کہو السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا یہ خدا کی رحمت ہے, مانگو تاکہ تیرے مانگنے سے اللہ پاک عطا کرے. ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا جب تم وہاں جاؤ اپنے گھر میں یہ وظیفہ آپ یاد کر لیں. فرمایا جب بھی کوئی جائے تو گھر میں سب سے پہلے کیا کہو؟ اونچا بولیں, اونچا بولیں السلام. پھر بولیے السلام علیکم, جس سلام کرے. پھر آقا نے فرمایا پھر مجھ پر سلام کرو, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی مجھ پر سلام, اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک پڑھو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا پھر پڑھے قل ھو اللہ احد, قرآن مجید کی سورت کو پڑھے. وہ یہ 3 وظیفے لے کے چلا گیا. بڑے دنوں کے بعد آیا, آقا کریم نے فرمایا سناؤ. اس نے کہا جی اتنا اللہ نے کرم کر دیا, اب میں اپنا چھوڑ کر ہمسایوں کو دینے لگ گیا ہوں. یہ ٹی وی میں ایک خاتون تھی, اس نے بھی ٹی وی میں کہا تھا کہ اگر یہ وظیفہ کوئی کرے, کہتی میں آپ کو کہتی ہوں میں خود یہ وظیفہ کرتی ہوں, لوگوں تم بھی کرو. اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد, ویسے ظہر اور مغرب نفل پڑھے جاتے ہیں. اب کیمرہ لگا, میں سب کے سامنے تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ اوپن نہیں کر سکتا. وہ 4 نفل پڑھ لیں, بلکہ بعض عورتوں کو میں نے دیے ہوئے کہ ظہر کے وقت وہ 2 نفل ہیں وہ کس طرح پڑھنے, مغرب کے 2 نفل وہ کس طرح پڑھنے. بہت زیادہ پریشانیاں آ جائے, بہت زیادہ. مثلا گزر بسر نہیں ہے, قرض بہت زیادہ ہے, روزگار نہیں ہے, فاقے ہیں, یا گھر میں بیماریوں نے ڈیر. اول تو ہمارے ہاں یہ جو کسی نے کیا ہوگا, کسی نے کرایا ہوگا, یہ بڑا عجیب. ایک دن میں 4 بار کوئی شاید گر جانا تو کہتے ہیں یہ لگتا ہے کسی نے کرایا ہوگا, پتہ کرو. گلاس ٹوٹ جائے, کسی نے کرایا. اچھا کرایا تب ہوتا جب بیگم صاحبہ کے برتن زیادہ ٹوٹے ہیں, وہ جو خرید کے لاتے ہیں وہ ٹوٹے, خیر ہے کہتے ہیں میاں کے پیسے. لیکن جب بیگم صاحبہ کے زیادہ ٹوٹے پھر کہتے ہیں یہ پتہ کرو میرے 4 کب ٹوٹے ہیں. اگر اتنے کرائے پر آپ کو یقین ہے, میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں, اتنے کسی کے کرائے پہ یقین, یہ آپ کے ہمسائے میں ملک ہے, روز لڑائی ہوتی, ایک بم چلا نہیں دیتے. تکلیف ہو, اذیت ہو, رات کو قبلہ رخ بیٹھ جائیں, بہت زیادہ تکلیف ہے. درود ریگولر اگر آپ پڑھیں, ریگولر روزانہ پڑھیں, ناغہ نہ کریں. بہترین وقت رات کو ہے عشاء کے بعد یا تہجد. کبھی کبھی اب یہ باجی بیٹی آئی ہوئی ہے, ان کی آنٹی آج نہیں آئی نا, آج آئی ہیں گھر بیٹھی ہیں, ان کو میں نے دیا تھا وہ عمل کریں. آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں, وہ خود مانتی, کہتی قادری صاحب خدا کی قسم اب درود پڑھنے کے صدقے مجھے خوشبوئیں آتا محسوس ہوتا. کئی بار آپ کو محسوس ہوگا کوئی مس کر رہا, کئی بار خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. علامہ عمر اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں کرتے تھے, 11 کرسیاں رکھ دیتے, 11, اور رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیتے, سب بیٹھ جاتے. آج بھی ان کے بیٹے زندہ, آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچانک درود پڑھتے جاتے یک لخت وہ جو پھول پڑے ہوتے اس کی خوشبو ختم ہو جاتی, کوئی انوکھی خوشبو آ جاتی تھی. اپنے گھروں میں حضور کی محفل کریں. یہ تو میں نے بڑی دفعہ کہا ہے, بڑی دفعہ. میرے خیال آپ میں سے کئی عورتیں 10 سال سے آ رہی ہیں میلاد میں, مگر گھروں میں محفل کریں گے تو یہ برکت آپ کے گھر میں بھی جائے گی. اگر آ گیا لنگر تو میں دعا کروں. جی بیٹا دینا شروع کر دیں, میں دعا کروں. اب 2-4 باتیں میں دعا سے پہلے آپ کو سمجھا دوں. آپ کی میری درخواست ہے بڑی تکلیف کے ساتھ کہ آپ 10 بجے, اگر آپ کہتے ہیں جی کہ 10 بجے ختم کر دیں تو ہم تیار ہیں. یعنی آپ 9 بجے بھی اگر آ جائیں, 11 بجے محفل ختم کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ گرمی بڑی, اور اگر نہیں تو دیکھیں لائٹیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب ہوتا نا میاں کو کھانا, بچوں کو کھانا فارغ کر لیا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ 10 بجے آ جائیں گے, 1 بجے 2 بجے,
میں جو کوئی اعتراض نہیں، کر لیں فیصلہ، بولیں جی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ یہ تیرے ماننے والی ہیں، تیرے محبوب کے ماننے والی ہیں، یہ بڑے پیار سے آئی ہیں، کڑکتی دھوپ میں آئی ہیں مولا۔ مولا ان کو میں نے ایک بار بلایا یہ آ گئی، جس طرح یہ میری مان کر آئی ہے مولا، اتنی لاد رکھ لے، ان کی ساری تکلیفیں دور کر دے، اذیت دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، آفات و حادثات بلیات دور کر دے، ہر ذلت سے، خوف سے، وحشت سے، بدنامی سے، آفات و حادثات سے، بلیات سے، ظاہری اور باطنی تکالیف سے مولا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنا خاص لطف و کرم نصیب فرما۔ مولا ان کو بار بار نہیں کہنا پڑا، وہ خواتین جو گھروں میں رہی نہیں آئی مولا، ان کا حساب و کتاب مولا تیرے دربار میں، مولا وہ تیرا کھاتی ہوئی تیرے محبوب کے نام پہ کھا کر بھی تیرے محبوب کی محفل میں نہیں آتی، پھر بھی ہم دعا گو ہم مولا انہیں حیا عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں شرم اور احساس عطا فرما کہ تیرے محبوب کے نام کے لیے وہ گھر سے باہر آئیں اور مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں شامل ہو جائیں اور رحمت مصطفیٰ کی جولیوں کو مالا مال کر لیں۔ مولا یہاں پر اس دائیں طرف سے لے کے میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور یہ جتنی آئی یہ فاطمہ بیٹی سے لے کے اس کونے تک رابعہ سے لے کے اس سعدیہ کی ماں تک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ آج کی محفل کو بامراد بنا دے، جو نامراد ہے مولا اسے بامراد کر لے۔ مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تیری محبت کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ، تیرے محبوب کی محبت کی قسموں کا واسطہ، ان کی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ ان کے بچوں میں جو فرما بردار نہیں ہیں مولا انہیں فرما بردار بنا، جن کے اندر ماں باپ کے ادب کا احساس نہیں مولا ان کو ماں باپ کا ادب نصیب فرما، حیا نصیب فرما۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارا معاشرہ ماں اور باپ بے حسی کا شکار ہیں، کسی کو دین کی فکر نہیں مولا، ہم سب کو خدمت دین، دعوت دین، اشاعت دین، محبت دین کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے مولا۔ ہمارے مردہ جذبے بحال کر دے، ہمارے کمزور جذبے بحال کر دے، ہمارے پست جذبے حضور کی محبت کے، دعوت کے، عشق کے، نعت کے، تلاوت کے، خطاب کے، محافل ذکر و فکر کے مولا مست حال کر دے۔ ہر دم ہر لمحہ ہماری زبان پر ذکر مصطفیٰ، ذکر محبت مصطفیٰ، توجہات مصطفیٰ، عنایات مصطفیٰ، تجلیات مصطفیٰ، ترانہ مصطفیٰ کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ بیماروں کو شفا دے، تنگ حالوں کو خوشحال فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سیرت نگرانہ اولاد عطا فرما، جو اندرون ملک بیرون ملک جس کام کاج کے لیے وہ گئے ہیں مولا کامیابی دے، ترقی دے، وسعت دے، بلندی دے مولا۔ یہ جتنے آئے ہیں ان سب کے گھروں میں محبوب کا آنا جانا بنا دے، محبوب کی بہاریں لگا دے مولا، انہیں خوشحالیاں دے دے، رحمتیں دے دے، لطف دے دے، کرم دے دے مولا، انہیں گوشہ تنہائی تنگ نہ کرے، ہر لمحے قربت کی، محبت کی، عنایت کی اور تجلیات مصطفیٰ کی ان کے دل میں، روح میں، تن میں، من میں، گھر میں، اہل و عیال میں ایسی روح کی تجلیات ڈال دے، ہر لمحے جلوہ مصطفیٰ سے یہ مستفید اور خوش و خرم ہوتے رہیں مولا۔ ان کا بیٹھنا خیر بنا، ان کا یہاں آنا خیر بنا، جو بجھا آیا ہے مولا اسے رحمت عطا کر، جو مایوس آیا اسے رحمت عطا کر، جو بجھے دل کے ساتھ نامراد آیا ہے کرم سے مالا مال کر دے مولا۔ ان ماں بہنیں بیٹیوں کو ہر ذلت، خوف اور وحشت سے بچا، ظاہری اور باطنی امراض سے بچا، ان کے گھروں کو رحمت مصطفیٰ کا مرکز بنا دے، ہر دم ہر لمحے ان کے گھروں میں حضور کی رحمت کا سائبان لگا دے، کرم کا سائبان لگا دے، ان کو کبھی غم نہ آئے، دکھ نہ آئے، اذیت نہ آئے، تکلیف نہ آئے، آفات و حادثات بلیات نہ آئے،
ہر لمحے ان کا گھر ہر صدمے سے محفوظ رکھے، ہر دکھ سے محفوظ رہے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر اذیت سے محفوظ رہے۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارا یہی ٹوٹا پھوٹا مانگنا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری فاطمہ کو بیٹے عطا فرما، ہماری باجی منوری ہے، ان کی بیٹی ہے رابعہ، اسے بھی اکٹھے 2 بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہاں جس کو بیٹے کی تمنا مجھے خاص طور پہ کہا مولا اسے بیٹے دے دے، جو 1 مانگتا اسے 2 دے دے، جو 2 مانگتا اسے 3 دے دے، مگر ہر ایک کو اپنے محبوب کا محب بنا لے، عاشق بنا لے، محبوب کی محبت میں مست کر دے، اپنے محبوب کی محبت میں فنا کر لے، اور ہماری مجالس میں جو ذرہ ذرہ اس میلاد پہ خرچ کرتی ہوں مولا ان کو میلاد کے صدقے رحمت مصطفیٰ عطا کر، کرم مصطفیٰ کا عطا کر، توجہات مصطفیٰ عطا کر، یہ دیتی رہیں اور تیرے محبوب کا میلاد چلتا رہے، اور اس میلاد کے صدقے ان کے گھروں میں، طبیعتوں میں، خاندانوں میں اور حضور کے غلاموں میں رحمتوں کی بہار قائم رہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کو حضور علیہ السلام کی قربت اور تجلیات کا فیض ابدی نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔